حدیث پاک میں آتا ہے قبر میں میت مردہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جس وقت اسے عزیز و اقارب کی دعا پہنچتی ہے اس کے لیے وہ دنیاوی چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کافر تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک مسلمان اور ایک کافر تھا۔ اس کافر نے مرتے وقت اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کر دینا۔ جو بیٹا کافر تھا اس نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے۔ جو مسلمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، اس نے کہا میں اس وقت تک غلام آزاد نہیں کروں گا جب تک اپنے آقا سے پوچھ نہیں لوں گا۔ یہ صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسئلہ پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو اسے ضرور فائدہ پہنچتا، چونکہ اس کی موت کفر پر واقع ہوئی ہے اس لیے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ماجدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اگر اچانک انتقال نہ ہوتا تو اپنے لیے صدقہ و خیرات کر کے جاتی، اگر میں صدقہ و خیرات کروں کیا میری والدہ کو فائدہ پہنچے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں، تم اپنی ماں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تمہاری والدہ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، مثلا مسجد کسی نے بنوا دی یا مدرسہ بنوا دیا اور کوئی چیز ایسی ہی بنوا دی۔ دوسری چیز علم دین ہے کہ کسی کو علم دین پڑھایا، اس نے دوسرے کو پڑھایا۔ تیسری چیز نیک اولاد ہے، اگر میت نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی میت کو اس کا فائدہ بھی پہنچتا رہے گا۔ ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جن کا قبر میں بھی فائدہ ہو۔